الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان تھا لوگوں کو بشارت دینا اور خیر کی مبارکباد دینا، اس کے استحباب، اس کی پسندیدگی کا بیان۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر وہ گھر سے نکلے اور انہوں نے اپنے جی میں یہ سوچا لَأَلْزَمَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَلْزَمَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج میں ضرور بالضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہوں گا، یعنی بس آپ کے ساتھ چمٹ جاؤں گا۔ آج میں نے طے کیا ہے کہ پورا دن پیغمبر کی معیت میں گزارنا ہے اور آج میں پورا دن آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ مسجد پہنچے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا کہ وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں آپ کے نقش قدم کی پیروی میں چلتا رہا، آپ کے بارے میں پوچھتا رہا، کسی نے بتایا جی اب ادھر گئے ہیں، کسی نے کہا ادھر گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں داخل ہو گیا بئر عزیز پر۔ بئر عزیز یعنی عریس نام کا ایک کنواں تھا وہاں پہ، اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کنواں جو ہوتا ہے وہ کسی باغ کے اندر ہوتا ہے، تو باغ تھا، باغ کے اندر کنواں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بئر عزیز تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں میں پھر باہر بیٹھ گیا دروازے کے باہر باغ کے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی، وضو فرمایا، اور پھر میں ان کی خدمت میں تشریف لے کر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئر عریس کی منڈیر پر تشریف فرما ہے، اور درمیان میں یعنی آپ ایک گولائی ہوتی ہے نا، تو وہ جو ایک اس کی قوس ہے اس کے درمیان میں آپ تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی پنڈلیوں میں سے اپنا ازار اٹھایا ہوا تھا اور اپنے پاؤں کو آپ نے کنویں میں لٹکایا ہوا تھا، یعنی یہ منظر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی منڈیر پہ تشریف فرما ہیں، پنڈلیوں پہ سے آپ نے ازار اٹھائی ہوئی ہے اور پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے خدمت میں حاضری دی اور جا کے سلام کیا، اور پھر میں واپس پلٹ کر آ کر دروازے پر بیٹھ گیا، اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ آج کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کے رہوں گا، یعنی بس میں آج آپ کی دربانی کروں گا۔ اور کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باغ کے اندر کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جیسے چوکیداری کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر تشریف لائے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں، یعنی ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کون صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریے، اور پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل ابو بکر آئے ہیں اور وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذن لہ، اجازت دے دو ابو بکر کو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو، یعنی چونکہ باپ کا عنوان کیا ہے، بشارت دینا خیر کی۔ تو کہا ابو بکر آئے ہیں، تو کہا کہ ہاں اجازت دے دو اور ساتھ ہی ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو میں گیا اور جا کر میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ داخل ہو جائیں، اور رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ابو بکر داخل ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف جا کر بیٹھ گئے، یعنی منڈیر پہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، دائیں طرف سیدنا ابو بکر بیٹھ گئے، انہوں نے بھی اپنے ازار کو اوپر کیا، پنڈلیاں ننگی کیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ کنویں میں لٹکا دیا۔
پھر کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں واپس گیا، جا کر دوبارہ اپنی گویا ڈیوٹی پر بیٹھ گیا دروازے پر، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کاش میرا ایک بھائی تھا، جب میں آ رہا تھا میں اس کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کے آیا تھا، تو کاش اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خیر کا ارادہ فرمایا، اللہ نے اس پر بھی رحمت کا ارادہ فرمایا، تو میں چاہتا ہوں کاش میرا بھائی بھی یہاں آ جائے۔ کیوں یہ ارادہ کیا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی جو رحمت گویا بہت جوش مار رہی ہے، تو اگر میرا بھائی آئے، وہ بھی اجازت مانگے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے جنت کی بشارت مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا بھئی کون صاحب ہیں؟ تو کہا کہ جی عمر ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بھئی عمر آئے ہیں اور وہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ پھر میں نے جا کے سیدنا عمر کو یہ بات بتائی۔ سیدنا عمر کو کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بھئی اجازت ہے اور جنت کی بشارت بھی ہے۔ سیدنا عمر داخل ہوئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے پاؤں لٹکا لیے۔ اب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پھر میرے جی میں خیال آیا کاش میرا بھائی جو آ رہا تھا کاش وہ بھی آ جائے اور گویا اس کو بھی یہ بشارت مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا ذرا ٹھہر جائیے، پھر رسول اللہ کی خدمت میں گیا اور کہا کہ بھئی عثمان آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ، ان کو اجازت دے دو، وبشرہ بالجنہ مع بلویٰ تصیبہ، اور ان کو جنت کی بشارت دے دو لیکن ایک آزمائش ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا جو معاملہ ہوا اور جس طرح کی آزمائش میں وہ جو ہے وہ وہاں پر معاملہ ہوا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو اس کی خبر دی ہے، کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو لیکن ایک آزمائش ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں گیا اور جا کر میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی، تو پھر وہ بھی اندر آ گئے اور پھر آ کر وہ جو سامنے والی جو قوس تھی نا جس پہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، دائیں طرف سیدنا ابوبکر تھے، بائیں طرف سیدنا عمر تھے، وہ اب جگہ فل ہو چکی تھی، تو وہ سامنے کی طرف جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے سیدنا عثمان، اور وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے اپنے پاؤں لٹکا دیے۔ اور پھر یہاں پر یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ اس میں اصل میں اس باب سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس باب سے تعلق ہے بشارت دینا، خیر کی بشارت دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جلیل القدر اصحاب کو جنت کی بشارت دی، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیش گوئی بھی فرمائی کہ یہ ایک بڑی آزمائش کا شکار ہوں گے۔ سعید ابن مسیب بہت بڑے ہمارے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ والے ہیں، تابعی ہیں، تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو کہتے ہیں کہ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ، تو میں نے اس سارے کی ایک تعویل کی، اور وہ تعویل کیا ہے کہ جیسے قبروں کی میں نے تعویل کی، یعنی سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سامنے کی طرف ہے، باہر ہے، بقیع میں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ گویا ایک تعویل بھی کی اس سارے منظر کی کہ وہ جیسے منڈیر پہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف جگہ نہیں ملی بلکہ منڈیر کی دوسری طرف جگہ ملی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، ہمارے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے اور بھی کچھ اصحاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، تو کہتے ہیں ہمیں بہت اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا، کسی نے آپ کو کوئی غزن تو نہیں پہنچائی، تو ہمیں گھبراہٹ طاری ہو گئی، ایک دم ہم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور ہم کھڑے ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور میں اٹھا اور میں نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، یہاں تک کہ میں پہنچا بنی نجار کے ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ایک باغ میں پہنچا، ان کا ایک باغ تھا، اس میں دیوار تھی، تو میں نے اس دیوار کے چکر لگایا، مجھے کوئی انٹرنس نہیں ملی، تو مجھے لگا کہ کوئی دروازہ نہیں ہے،
تو پھر میں دیکھا کہ بھائی ایک نالی سی آ رہی تھی، ایک واٹر چینل سا آ رہا تھا، باہر ایک کنواں تھا، وہاں سے ایک واٹر چینل کے ذریعے پانی اندر باغ میں جا رہا تھا۔ تو میں اس کے ذریعے جو ہے سمٹا کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، اور میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ ہو تم آئے ہو؟ کہا کہ جی میں حاضر ہوں، جی میں ہی ہوں۔ آپ نے کہا بھی کیا معاملہ ہے تمہارا، کیوں تم یہاں پہ آئے؟ کہا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ پھر اٹھ کے چلے گئے، آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، تو ہمیں بہت ڈر لگا کہ کہیں آپ کو کسی نے غزن نہ پہنچائی ہو، تو ہم گھبرا اٹھے اور سب سے پہلے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور میں یہاں پر آ گیا، اور میں کوئی رستہ مجھے مل نہیں رہا تھا، تو بالکل ایسے جیسے ایک لومڑی کی طرح سمٹا کے میں اس واٹر چینل سے گویا اندر آیا ہوں۔ اور کہا کہ باقی لوگ اور پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہے، پینک سی ہے ان پر، اور وہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، وآتانی نعلیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے نالین مبارک عطا فرمائے، مجھے اپنی جوتیاں عطا فرمائیں، اور کہا اذهب بنعلی ہاتین، میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ، اور فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ فبشرہ بالجنہ، میری یہ دونوں جوتیاں لے جاؤ، اور اس دیوار کے پار جو شخص بھی تمہیں ملے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ یہ گواہی دے مستیقنا بها قلبہ، دل کے پورے یقین کے ساتھ، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دل کے یقین کے ساتھ، یعنی اس میں منافقین اور جھوٹ موٹ کے مسلمان نکل گئے، کہا کہ پکے سچے مسلمان جن کے دلوں میں ایمان جاگزی ہو چکا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہے پورے یقین کے ساتھ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اب اس میں بھی کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ بھئی میری وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی، اور وہ جیسے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، تو گویا آپ نے اس کی تلافی کے طور پر گویا ان کو کہا کہ ان کو بشارت دے دو، اور اپنی نالین مبارک اس وجہ سے دیں تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ صاحب خود سے کچھ نہیں بنا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی تمہیں ملے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دل کے یقین کے ساتھ، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک تابعی ان کی خدمت میں گئے، اور وہ اس وقت عمرو بن العاص بالکل موت کے قریب تھے، نزع کا سا عالم تھا ان پر۔ تو ہم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، اور انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا۔ تو ان کا بیٹا ان سے کہنے لگا اے ابا جان، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی تھی؟ کیا یہ بشارت نہیں دی تھی؟ کیا یہ بشارت نہیں دی تھی؟ تو آپ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو سیدنا عمرو بن العاص نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا کہ سب سے زیادہ جو فضیلت والی چیز جو ہم اپنے ہاں شمار کرتے ہیں نا اپنے اعمال میں، وہ کیا ہے؟ وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے بڑی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے افضل چیز ہمیں دنیا میں ملی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا کہ دیکھو میری زندگی 3 مراحل میں گزری ہے، 3 مراحل میری زندگی میں آئے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا میں نے اپنے آپ کو پایا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مبغوض مجھے کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کسی سے مجھے نفرت نہیں تھی، اور مجھے یہ پسند تھا کہ اگر میں آپ پر قابو یافتہ ہو جاتا تو میں آپ کو گویا قتل کر دیتا، شہید کر دیتا۔ یعنی ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ آپ سے بڑھ کر نفرت مجھے کسی سے نہیں تھی، اور میں اس خیال میں رہتا تھا کہ جیسے ہی مجھے آپ پر قدرت حاصل ہوگی میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنمی ہوتا۔ اور کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان کو جاگزیں کر دیا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو سیدنا عمر نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ کیا؟ پہلے تم نے فرمائش کی کہ بھئی ہاتھ بڑھائیے، بیعت کرنا ہے، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا جی میں شرط کرنا چاہتا ہوں، میں ایسے نہیں آپ سے بیعت کروں گا، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ کہا شرط یہ کرنا چاہتا ہوں ان یغفر لی، کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ مجھے آپ پہلے یہ گارنٹی دیں کہ میں ایمان تب قبول کروں گا جب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ بھئی میری مغفرت ہو جائے گی، مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ جو گناہ بھی کیے ہیں، جو شرک کیا، جو کفر کیا، وہ سب ڈسمنٹل ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کہ ہجرت جو ہے وہ اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو گرا دیتی ہے، خاص طور پہ وہ ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پر اور اللہ کے حکم پر مدینہ کی طرف کی گئی۔ اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حج بھی اپنے سے پہلے، حج مبرور اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ تو اب تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم اسلام لے کر آ رہے ہو تو یہ سب گناہ گر جائیں گے۔ بس ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو تمام جو گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ بندوں کے حوالے سے گناہ وہ اسلام لانے سے بھی نہیں ہوں گے نا۔ اگر آپ کوئی کفر میں تھا اور وہاں لوگوں کا مال لوٹا ہے، لوگوں پہ ظلم کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام لاتے ہی اس کو کلین چٹ مل جائے گی، یا اگر وہ حج کر کے آ جائے یا وہ ہجرت کر کے پیغمبر کے پاس آ جائے، نہیں، انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ اعلیٰ حال ہی باقی رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے تعلق سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب ڈسمنٹل ہو جاتے ہیں، سب گر جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ سب ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ جلیل القدر بھی کوئی نہیں تھا۔ اور کہا کہ میں آپ کی جلالت، آپ کا اجلال اتنا زیادہ تھا، آپ کی عظمت اتنی تھی کہ میں کبھی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکا۔ یعنی آپ سے محبت اتنی تھی، آپ کا احترام اتنا تھا، آپ کا اجلال اتنا تھا کہ میں کبھی دیکھ ہی نہیں سکا آپ کے چہرے انور کو پوری طرح آنکھ بھر کے۔ اور کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بشرا کیسا تھا، تو میں بتا نہیں سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اتنی تعظیم تھی، اتنی محبت تھی کہ میں پوری طرح آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر میں اس حال میں دنیا سے چلا جاتا تو مجھے یقین تھا، مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنتیوں میں شامل کرتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اور پھر ہمیں بہت سی چیزوں میں ولایت مل گئی، ہمیں اختیار مل گیا، طاقت مل گئی، اقتدار مل گیا، فاتح بھی تھے وہ، اس کے مطابق جو ہے ان کو مختلف علاقوں کی عملداری بھی ملی۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں میرا معاملہ کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک تواضع ہے۔ کہا کہ ایک دور تھا جس میں میں پیغمبر سے زیادہ کسی سے بغض نہیں تھا، اس میں اگر مر جاتا تو یقینی جہنمی ہوتا۔ ایک پیغمبر کے ساتھ وقت گزارا ہے ایمان والا، اگر چلا جاتا تو امید ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر دیتے، لیکن اس کے بعد پھر ہم پر بہت سی ذمہ داریاں آ گئیں، بہت سے مناصب ہم نے لے لیے، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ تو اب یہ گویا وہی تواضع، وہی خوف جو اللہ والوں کو ہوتا ہے اللہ کے مقابل جانے میں۔ اور پھر کہا کہ دیکھو اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو جب میرا جنازہ لے جایا جائے تو نہ تو اس میں کوئی نوحہ کرنے والی ہو، نہ کوئی آگ ہو۔ یعنی کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا تو بڑی بڑی ٹارچ لے کر لوگ جاتے تھے، اور جیسے آہو بکا کرنے والی خواتین ہوتی تھیں وہ جاتی تھیں نوحہ کرتی تھیں، اور یہ نوحہ جو ہے یہ قریبی اعزہ خواتین بھی کرتی تھیں، اور باقاعدہ کرائے پر خواتین بھی ملتی تھیں، کہ یعنی جو پیسے دے کر جو ہے وہ زور زور سے ادھم مچاتی تھیں اور مرنے والے کی شان بیان کرتی تھیں اور نوحہ کرتی جاتی تھیں۔ تو کہا خبردار، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ ایسی کوئی عورت ہو نوحہ کرنے والی، نہ آگ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر لو نا تو ذرا آہستہ آہستہ میری قبر پر مٹی ڈالنا، اور پھر میرے گرد کچھ دیر رہنا، میری قبر کے کچھ دیر ٹھہرنا، اتنی دیر جتنی دیر ایک چھوٹا اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرنے میں لگتی ہے۔ یعنی ایسا نہ کرنا کہ بس جو ہے مجھے دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جانا، بلکہ اتنی دیر ذرا سٹے کرنا، کوئی دعا کرنا میرے اس ثبات کے لیے، میری مغفرت کے لیے۔ اور کہا کہ اتنی دیر جتنی میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہو جاتا ہے، حتی استأنس بکم، تاکہ ایک مانوسیت میرے لیے رہے، وانظر ما اراجع به رسول ربی، اور میں دیکھ لوں
کہ میں اپنے رب کے پیامبروں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ پیامبر کون ہے؟ وہ جو منکر نکیر ہیں۔ جب منکر نکیر آئیں سوال جواب کریں تو ذرا میرے نزدیک ایسے لوگ ہوں کہ جن کے ساتھ شناسائی ہو، اور گویا تمہاری وہاں پریزنس کی وجہ سے میرے اندر ایک انسیت پیدا ہو جائے۔ تو یہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک وصیت کی ہے۔ اس باب سے اس کا تعلق وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات۔ اللہم انصر المسلمین فی فلسطین۔ اللہم انصر المسلمین فی فلسطین۔ اللہم انصر المسلمین فی فلسطین۔ اللہم انصر المسلمین فی غزہ۔ اللہم انصر المسلمین فی غزہ۔ اللہم انصر المسلمین فی غزہ۔ اللہم ارحمہم، اللہم ارحمہم، اللہم ارحمہم، اللہم انصرہم نصر عزیز مقتدر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔